السلام علیکم دوستو۔ منصور حلاج کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ آج کا قصہ الحق منصور حلاج کے بارے میں ہے۔ بغداد میں ایک عابد و زاہد شخص تھا جو ساری رات عبادت کرتا۔ اس کا نام شیخ فضیل تھا۔ لوگ اسے اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے بہت عزت دیتے تھے۔ شیخ فضیل کے گھر میں ایک چراغ ہمیشہ جلتا رہتا تھا جو اندھیری راتوں میں اس کی عبادت کا گواہ ہوتا تھا۔ اسی دور میں منصور حلاج کو جن کے عشق الہ کا چرچا دور دور تک تھا، الحق کہنے کی پاداش میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ جس دن منصور حلاج کو سلیب دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، ایک بہت بڑا مجمع تھا جو اس منظر کو دیکھنے کے لیے جمع تھا۔ منصور حلاج جن کے چہرے پر خوف کی بجائے اطمینان اور ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، گزرتے ہوئے شیخ فضیل کے گھر کے قریب سے گزرے۔ شیخ فضیل اس وقت رات کی عبادت کے بعد فجر کی تیاری کر رہے تھے۔ ان کے چراغ کی روشنی ان کی کھڑکی سے باہر آ رہی تھی۔ منصور حلاج نے اپنی آخری سانسوں کے قریب شیخ فضیل کے گھر کی طرف دیکھا اور زور سے پکارا، اے فضیل، تم رات بھر ایک عارضی تیل کا چرخ کا چلا کر دنیا کو پاکیزگی کا اعلان کرتے ہو؟ تم ساری رات اس روشنی میں خدا کے آگے جھکتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تم بہت بڑے واصیل ہو؟ پھر منصور حلاج کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ان کی آواز میں ایک طاقتور گرج پیدا ہوئی، مگر اے فضیل، تم اپنے عشق کا دعویٰ سچا سمجھتے ہو تو تم نے ابھی تک وہ قیمتی تیل کیوں نہیں جلایا جو میری روح میں جل رہا ہے؟ فضیل، اگر میرے جسم کو آج سولی پر چڑھا دیا جائے کیا ہوگا؟ میرا جسم فنا ہوگا، میری روح کا چراغ جو میرے محبوب کے عشق کے خون سے جلایا گیا ہے وہ کبھی نہیں بجھے گا۔ میں نے دنیا کے ڈر سے اپنے یقین کو کم نہیں کیا، پر میری روشنی میرے وجود کے ٹکڑے ہونے کے بعد بھی باقی رہے گی۔ یہ سن کر شیخ فضیل لرز گئے۔ انہیں اپنی ساری زہری عبادت، ریاضت اور دکھاوے کی پرہیزگاری بے معنی لگنے لگی۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ ساری عمر ایک باہر کی روشنی میں عبادت کرتے رہے، جبکہ منصور حلاج نے اپنے باطن کو اس حقیقی عشق سے روشن کیا جس کی لو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ منصور حلاج کا یہ قول شیخ فضیل کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گیا۔ وہ اس دن کے بعد دنیا کی پرواہ کیے بغیر حقیقی عشق الہ اور خلوص باطن کی تلاش میں نکل پڑا۔ دوستو، سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے باطن میں ایسا لازوال یقین اور عشق پیدا کر لے جو دنیا کے تمام خوف اور آلام کے باوجود کبھی نہ بجھے۔ جزاک اللہ دوستو۔